اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور یہاں سے 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات نازل کیے ہیں، اور سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اور بلانے کے بعد 5 نمازیں فرض کی گئی۔ معراج پر ہی نمازیں فرض ہوئی تھی، اس واقعے کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ بیداری کے حالت میں ہوا تھا، اور آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس لے گئے، فلسطین، پھر وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا تھا، وہاں ہمارے نبی نے امامت کی، اور آپ کے پیچھے سب نبیوں نے نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے جبرائیل امین کے ساتھ آپ جو ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے، اور کہہ دیا کہ اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اللہ کی اس قدر تجلی ہے کہ اگر ذرا بھی ہم آگے بڑھیں گے تو ہم جل جائیں گے۔ یہ گویا کہ فرشتے سے بھی گویا کہ ہمارے نبی آگے بڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ کو جہاں تک منظور تھا آپ وہاں تک تشریف لے گئے، اور خدا تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا۔ دنیا میں کسی بھی انسان نے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی، کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ آپ نے اس دنیا والے جسم کے ساتھ، دنیا والی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوا آپ اتنا قریب ہوئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ہدیہ بھی دیا۔ اس میں سے علماء نے لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر ہمارے نبی کو 3 ہدیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص ملے۔ پہلی چیز تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی، اور دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک گارنٹی دی کہ جو آدمی بھی دین پر جس کا انتقال ہوگا، جس نے بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، یعنی ایمان والا بندہ چاہے جتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ گویا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ایک گارنٹی دے دی کہ ایمان لے کر جو اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی دولت اتنی قیمتی دولت ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ اللہ نے یہ دیا، تیسرا گفٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، اور بار بار جانے کے بعد 50 سے 5 نمازیں رہ گئی، لیکن احسان یہ کیا کہ انسان پڑھے گا 5 نماز لیکن اس کو اجر و ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ تیسرا تحفہ اللہ نے دیا۔ تو اسی واقعہ معراج کا پہلی آیت میں تذکرہ ہے۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس میں 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے، اس کو کہا جاتا ہے اسراء، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی ہے سورہ اسراء، جیسے کہ یہاں پر بھی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ تعریف اس ذات کی جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ اسراء کے معنی کہتے ہیں رات کا سفر، چونکہ یہ سفر رات کو ہوا تھا تو اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے، فلسطین گئے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ تو قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج کل سائنس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو کر اسلامی یا احکامات جو قرآن میں بتلائے گئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، بولے کیسے ہو سکتا ہے، چند لمحے میں انسان مکہ یہاں ہے، فلسطین وہاں ہے، اتنا دور کیسے جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں، تو شریعت کے سامنے عقلی گھوڑا جو لوگ بھی دوڑاتے ہیں وہ گویا کہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں، یا بہت سارے وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جسم کے ساتھ نہیں ہوا ہے، وہ تو گویا کہ خواب میں ہوا تھا۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی کو جسم کے ساتھ اور ہوش حواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا ہے۔ تو یہ جو پہلا سفر ہے مکہ سے فلسطین کا، اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ اس کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو مسلمان ہی نہیں، اس لیے کوئی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان کرتا ہے۔
پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے جس کو کہا جاتا ہے معراج، معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے چڑھنے کے، چونکہ آسمانوں تک آپ چڑھے ہیں تو معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے، تو یہ جو دوسرا سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے واقعہ معراج یا معراج۔ اس کا بھی جو آدمی انکار کرے وہ گمراہ کہلائے گا، اس کو کافر تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن وہ آدمی گمراہ ہوگا۔ کفار، اور یہ واقعہ ہمارے نبی کو جسم کے ساتھ ہی ہوا تھا، اسی لیے جب اگلے دن صبح کو آپ نے کفار مکہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے، کیا کیسے ہو سکتا ہے، چند لمحے میں ایک انسان زمین سے آسمان اور ساتوں آسمان کے اوپر کیسے جا سکتا ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باری آئی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے دوست ہیں حضرت محمد، وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں جب نبی کہہ رہے تو نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لہذا اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل کیا ہے اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے، ہم تمام حضرات سنتے رہتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بات بتلانی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے ہمارے نبی کو جو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ دنیا میں کسی انسان نے بھی خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ یہ جو اتنا بڑا انعام ملا، یہ انعام کیوں ملا، اس پر ہم غور کریں تو آپ نبوت ملنے کے 11ویں سال معراج ہوئی ہے، اور اس سے کچھ سال پہلے آپ طائف گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے کہ چلو وہاں کے لوگوں کو دعوت دیں گے، شاید وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن طائف والوں نے بہت ہی زیادہ آپ کو ستایا، بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچائی۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ اس قدر انہوں نے پتھر برسائے اور آپ کے جسم سے اتنا خون بہا، اتنا خون اور اتنی بلڈنگ ہوئی کہ آپ کا جو نالین تھا یعنی جوتا مبارک تھا وہ جسم سے چپک گیا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک دو قطرہ اگر ہمارے جسم سے نکلے تو کیا ہمارا چپل چپک جائے گا؟ نہیں چپکے گا، بلکہ لیٹروں کے حساب سے جب خون بہے گا اور بے تحاشا خون بہے گا تب ہو سکتا ہے کہ ایک چپل جو ہے جسم سے چپک جائے۔ اس قدر ہمارے نبی کو اذیت دی گئی، اور خود ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے انبیاء کو ستایا گیا لیکن سب نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، یعنی ہمارے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی زندگی تو کافی وسیع ہے، 23 سالہ عرصہ ہے، اس 23 سال کے مدت میں سب سے زیادہ آپ کو کب ستایا گیا؟ کیا بدر میں آپ کو تکلیف ہوئی؟ کیا احد میں آپ کو تکلیف ہوئی؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، شیطان نے آپ کے قتل کے اور شہادت کا جو ہے افواہ پھیلا دیا، بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ کسی اور جنگ میں، نہ تبوک میں، مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ ہوئی ہے طائف میں، کہ جب میں اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ اور وہاں پر اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا تھا کہ پہاڑوں کا فرشتہ، چونکہ یہ پہاڑوں کے درمیان وہ لوگ آباد تھے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ نبی آپ صرف اشارہ کیجئے ہم آپس میں چپک جائیں گے اور بیچ میں یہ لوگ چٹنی بن جائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے، چونکہ ہمارے نبی رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے کہا کہ نہیں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل مسلمان ہو جائے، اور دیکھا بھی یہی گیا کہ قاسم حضرت جو اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں لے کر آئے وہ انہی کی نسل میں بعد میں پیدا ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا بلکہ آپ صبر کرتے رہے اور دین کی خاطر آپ نے مشقتیں برداشت کی۔ اصل مجھے یہی بتلانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چند سال کے بعد ہی انعام بھی ایسا دیا کہ دنیا میں کسی کو یہ نعمت نہیں ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین پر عمل کرنے میں یا دین کی دعوت دینے میں کبھی اگر کوئی تکلیف آئے، مصائب آئے تو ہمیں اسے برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت ہی بڑا صلہ اور بہت ہی اچھا بدلہ ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ واقعہ معراج سے ہم تمام کو یہ سبق ملتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس صورت کا نام ہی ہے سورہ بنی اسرائیل، چونکہ اس میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان لوگوں کی نافرمانیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب مسلط کیے تھے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل ہو جائے۔ یہود چونکہ آج فلسطین میں جو لوگ شرارت کر رہے ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، انہی لوگوں کی شرارت ہے، بلکہ دنیا بھر میں ان کی شرارت ہے، اور آج بظاہر مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں، دبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر دو طرح کے جو اللہ نے عذاب بھیجے تھے ان عذابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم لوگ یاد کرو، اس سے پہلے تمہارے اوپر 2 مرتبہ سخت حالات آ چکے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، انہوں نے شریعت موسوی کا بھی انکار کیا تھا، توریت میں جو احکامات تھے اس کی بھی مخالفت کی تھی۔ اسی طرح اس زمانے کے ایک نبی تھے حضرت شیعہ علیہ السلام، اس نبی کا انہوں نے ناحق قتل کیا تھا، نبی کو ہی گویا کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو ان کی طرف مسلط کیا۔ بابل کا ایک بادشاہ بخت نصر نامی تھا، بخت نصر ان کے اوپر مسلط ہوا۔ یہ لوگ فلسطین میں تھے، اس نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور سارے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، ایک طرف سے قتل عام شروع کر دیا، اور جو لوگ بچ گئے تھے سب کو قیدی بنا کر بابل لے گئے اور تقریباً 70 سال تک ان کو وہاں پر قید رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یاد دلا رہے کہ دیکھو بخت نصر کو ہم نے تمہارے اوپر ایک مرتبہ مسلط کیا ہے، اس نے تمہاری پوری جمعیت کو گویا کہ توڑ دیا اور تمہیں ذلیل و خوار کیا، تمہیں غلام بنا لیا اور ہر طرح سے تمہاری طاقت کو توڑ دیا تھا، لہٰذا تم اس نبی کے خلاف جو ہے سازشیں مت کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے کہ تمہارے اوپر ایک مرتبہ بخت نصر کو ہم نے مسلط کر دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کی 70 سال کے بعد جب یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کے ایک بادشاہ کو بابل بھیجا اور بابل پر اس نے حملہ کیا، بابل فتح کر لیا، اور اسے ان لوگوں پر ترس آیا تو اس نے پھر ان لوگوں کو رہا کیا اور فلسطین میں دوبارہ ان کو آباد کر دیا۔ کچھ سالوں تک تو یہ لوگ بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مال بھی دی، اولاد بھی دی، تمہاری جمعیت بھی بڑھائی اور تمہاری تعداد بھی بڑھ گئی، لیکن چونکہ یہ لوگ تھے ہی شریر اور ہمیشہ ان کے اندر جب بھی ان کو موقع ملا یہ لوگ فتنہ فساد مچانا شروع کر دیتے، تو دوبارہ یہ لوگ سرکشی کرنے پر اتر آئے اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان دونوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ یا ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دشمن ہو گئے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، تیتوس نام بتایا جاتا ہے، اور اس بادشاہ نے بھی ان کا جو ہے قتل عام کیا، یعنی ان کی جو جمعیت تھی ان کو اچھی طرح اس نے خبر لی اور ان کے مردوں کو قتل کیا اور باقی لوگوں کو اس نے ذلیل و خوار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں واقعات کی طرف یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس نبی کے سامنے اس نبی کی مخالفت کرو گے تو اس سے پہلے تم نے انبیاء کی جو مخالفت کی ہے 2 مرتبہ تمہارے اوپر عمومی عذاب آ چکا ہے اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کیا ہے، لہذا ان دونوں واقعات کو یاد دلانے کے بعد نبی کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کو اللہ تعالیٰ گویا کہ متنبع کر رہے ہیں کہ اس نبی کی تم مخالفت مت کرو، ان کے سامنے ان کے خلاف سازشیں مت کرو ورنہ تمہارے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہ لوگ سازشیں کرتے رہے، ہم تمام سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بنو قریظہ وغیرہ جب سازش کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے بھگا دیا، چلو تم مدینہ سے نکلو، تم خیبر میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اور پھر چند سالوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے ان کو خیبر سے بھی بھگا دیا، کیونکہ یہ لوگ سدھرے نہیں، تو ان کو پھر جزیرۃ العرب سے یعنی عرب کی جو حدود ہے اس سے ان کو باہر بھگا دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسا دی ہے کہ یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ابھی اگر آپ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں، چند سال پہلے ہٹلر نامی فتنہ ان کے اوپر مسلط ہوا تھا اور ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو جو ہے قتل کیا اور تحقیق کیا۔ اس کے بعد آج یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور ایک نام نہاد بلکہ قبضہ کر کے دوسروں کے گھروں پر قبضہ کر کے دوسروں کی اور مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے انہوں نے ایک سلطنت بنائی ہے اور یہاں پر وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ غالب آ گئے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی آیا کہ جو باطل ہے یہ جھاگ کی مانند ہے، اس کے اندر پائیداری نہیں ہوتی۔ آج ان کی بظاہر ایک سلطنت ایک حکومت نظر آتی ہے اسرائیل، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سلطنت امریکہ اور برطانیہ کے کندھوں پر قائم ہے۔ اگر امریکہ اور برطانیہ آج پیچھے ہٹ جائے تو ان کا کوئی وجود ہی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے ان کو ذلیل کیا ہے اور آج بھی یہ لوگ زمین میں فتنہ و فساد مچا رہے ہیں، تو ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ اور ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں یہود جو ہے ذلیل و خوار ہوں گے، حتیٰ کہ یہ لوگ روایت میں یہاں تک ہے کہ جس درخت یا جس پتھر کے پیچھے یہ لوگ چھپیں گے وہ پتھر خود بتلائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اے مسلمانوں آؤ اسے مارو۔
تو بظاہر یہ لوگ آج ایک جگہ جم رہے ہیں اور بظاہر ان کا غلبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ ان کی بربادی ہے، اس لیے کہ تاریخ کے واقعات شاہد ہیں کہ جب بھی یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور جمع ہو کر انہوں نے فتنہ و فساد مچانا شروع کیا ہے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا ہے، کبھی بخت نصر کو بھیجا، کبھی اور کسی بادشاہ کو بھیجا، کبھی ہٹلر کو بھیجا، اور آخر زمانے میں امام مہدی تو آنے ہی والے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو کبھی بھی گویا کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حق ہمیں کبھی مغلوب ہوتا نظر آتا ہے، لیکن وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، اصل میں جیت حق کی ہی ہوتی ہے اور اہل حق ہی غالب آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے تاریخ کو اور ان کے برے انجام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس سے ہم ایمان والوں کو گویا کہ ایک طرح کی تقویت ملتی ہے اور ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، یعنی قرآن سیدھے راستے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسرا کام کہ جو مومنین نیک اعمال کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کو قرآن بشارت بھی دے رہا ہے کہ تمہارے اعمال جو ہے ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان لہم اجرا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت ہی بڑا اجر دے گا۔ لہذا ہم دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، ہمارے یہ اعمال کبھی اکارت اور برباد نہیں ہوں گے، اس کی گویا کہ قرآن گارنٹی دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے انسان کی صفت بیان کی ہے۔ اس کے بعد آگے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے کہ ہم جو سوسائٹی میں رہیں گے یا ہماری جو زندگی ہوگی، معاشرت، رہن سہن ہوگا، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات اور چند آداب بیان کیے ہیں۔ یہ کچھ اخلاق، کچھ آداب ہے، اس کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے تبھی کہا جائے گا کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے۔ اگر چاہے وہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہے، یہ اوصاف ان کے اندر نہیں ہے تو اس بستی کو مسلمانوں کی بستی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً کئی آیات میں مختلف احکامات نازل کر رہے ہیں، تقریباً 14 احکامات ہیں جو ایک مسلمانوں کی بستی کے ایک گویا کے نمایاں کردار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ دین جو ہے دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہمارا جو دین ہے اسلام، دو چیزوں کی، اس میں کچھ اوامر ہے، یعنی کچھ چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کچھ چیزوں سے روکا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام گویا کہ دین ہے۔ اور اس کو دوسرے انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دین جو ہے گویا کہ دوسروں کے حق ادا کرنے کا نام ہے۔ ایک تو ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ایک ہے اللہ کا حق، ہم انسانوں پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بتلائے ہوئی طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسرا ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کے بھی حق ہوتے ہیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو بیٹے کی تربیت آپ کی ذمہ ہے، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو گھر والوں کا نان نفقہ اور سکنا وغیرہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی سے آپ نے کچھ لے لیا قرض وغیرہ تو اسے لوٹانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں اور انہی دونوں حقوق کے مجموعے کا نام گویا کہ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف آیات میں اسلامی آداب اور اخلاق بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم لوگ کسی کی عبادت مت کرو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لہذا پہلا ادب اور پہلا اخلاق یہ بتلایا کہ عبادت ایک ہی ذات کی ہوگی، وہ ہے خدا تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ماتھا اور یہ سر اگر ہم ٹیکیں گے تو اللہ کے سامنے ہی ہم اسے جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کی عمر بڑی ہوتی ہے، یعنی انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو عقل جو ہے بچوں والی ہو جاتی ہے۔ تو اگر والدین سے کبھی کوئی بات ہو جائے، تمہارے خلاف کوئی بات ہو جائے، یا انہوں نے گھر میں کوئی ایسی چیز کر دی جس سے کوئی نقصان ہو گیا، تو والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف یعنی ان کو ایسی بات نہیں کہنی جن سے ان کو تکلیف ہو، بلکہ اگر آپ کے سامنے آپ کا ہزاروں کا بھی نقصان ہو جائے
تو والدین کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ نہیں کہ میری یہ جو سامان ہے میں نے فلاں ملک سے منگایا تھا اور اتنا یہ مہنگا تھا آپ نے توڑ دیا ایسا ویسا. یعنی ابا کو گویا کہ ذلیل نہیں کرنا ہے اور ان کو کسی طرح بھی ٹھیس نہیں پہنچانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرماتے ہیں. لہذا ہم نوجوانوں کو خاص طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ جوانی کے جوش میں یا جوانی کی گرمی میں اپنے والدین کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوان سمجھتے ہیں کہ ابا کو تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے, یعنی اپنی سمجھ کو ہی گویا کہ وہ آگے رکھتے ہیں اور ابا کی سمجھ یا ابا نے کوئی بات کہہ دی تو ان کی سمجھ کو ایک اپنے کھاتے میں ہی نہیں لاتے. حالانکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ صحیح ہو, ابا جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات شاید درست نہ بھی ہو, لیکن آپ کو اس طرح ریئیکشن نہیں دینا ہے کہ ان کو تکلیف ہو, بلکہ اس وقت ہاں ان کے ہاں میں ہاں ملانا ہے اور بعد میں دوسرے موقع پر ابا کو کسی اور انداز میں سمجھانا ہے. تو گویا کہ قرآن اف تک کہنے کو منع کر رہے ہیں, یعنی کوئی بات کہنا تو درکنار, آپ صرف منہ بنا رہے ہیں, چہرہ بنا رہے ہیں یا اپنے چہرے کی رنگت آپ بدل رہے ہیں, اس سے بھی گویا کہ قرآن منع کر رہا ہے. تو یہ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو حکم دیا وہ یہ کہ والدین کے حقوق ادا کیے جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اسی طرح مسلمانوں کے بستی کے تیسرے صفت اللہ نے بیان کی, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, کہ رشتہ داروں کو, مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو. رشتہ داروں کا جو حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے. بہن ہے تو بہن کو وراثت میں حق دیجیے, یا رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے یا کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اسے سپورٹ کیجیے. اسی طرح کوئی فقیر مسکین آپ کے پاس آئے, فقیر مسکین کا جو حق ہے وہ آپ دیجیے. کبھی مسافر آدمی آپ کے در پر آ گیا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آگے سفر کو جانے کے لیے, تو آپ اس کی ہیلپ کیجیے, مدد کیجیے. یہ مسلمانوں کے گویا کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. نمبر 4 ولا تبذر تبذیرا, اللہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی اور اسراف نہیں کرنا ہے. فضول خرچی اس کو کہا جاتا ہے کہ جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ انسان خرچ کرے. مثلا 1000 روپے سے کام بن جاتا لیکن یہ 1000 کی جگہ 5000 خرچ کر رہا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے فضول خرچی. آگے فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے, شیطان تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والا ہے. تو گویا کہ جو لوگ بے فائدہ مال خرچ کرتے ہیں اور بے تحاشا فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہے اور گویا کہ اللہ کی نعمت کی یہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5واں ادب بیان کیا, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ابھی اللہ نے کہا کہ اسراف بھی نہیں کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ آگے 5واں ادب بیان کر رہے ہیں کہ پھر کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے. کہ یہاں پر اللہ تعبیر استعمال کر رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کہ انسان اپنے ہاتھ کو گردن میں باندھ لے, یعنی جیب میں اس کا ہاتھ ہی نہیں جاتا ہے کبھی. اتنا کنجوس ہے کہ ہاتھ کو اوپر ہی رکھتا ہے کہ نیچے رکھیں گے تب نہ جیب میں جائے گا کہ پیسہ نکل کے کسی کو کہیں خرچ کریں گے. وہ کہ اتنا کنجوس ہے کہ ہاتھ ہی یہ اوپر کیے ہوئے ہیں, لہذا کنجوسی بھی نہیں کرنی. وہ کہ اس اعتدال میں رہنا, درمیانی رہنا ہے, نہ زیادہ خرچ کرنا ہے اور نہ زیادہ کنجوسی کرنا ہے, درمیان میں اور اعتدال کے ساتھ رہنا. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی رکھی ہے. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کشادہ رزق دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کو روک لیتے ہیں. لہذا یہ کنجوسی, جو انسان کنجوسی کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ ہم کھائیں گے کیا, پیسہ ہمارا ختم ہو جائے گا, بیلنس ختم ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بیلنس دینا, پیسہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, لہذا تمہیں کنجوس نہیں بننا ہے. 6واں ادب اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بستی کے 6واں اوصاف یہ ہونے چاہیے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خِشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ تم فاقے کی اور تنگ دستی کی خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. چونکہ عرب جو ہے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے, اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ بیبی پلاننگ کرتے ہیں, اور کبھی تو اتنا یہ کرتے ہیں کہ بچہ 3-4 مہینے کا ہو جاتا ہے پھر اسے گروا دیتے ہیں اور پیٹ صاف کر لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم ہی ان کو کھلائیں گے اور تم کو بھی, اور ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ 6واں ادب بیان کر رہے ہیں. 7واں ادب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ایک تو ہے زنا کرنا تو گناہ ہے ہی, لیکن زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی ہر وہ چیز جو زنا کے قریب لے جانے والے ہیں اس سے بھی بچنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بد نظری ہے, عورتوں کے ساتھ اختلاط ہے,
اور آج کل انسٹاگرام کا زمانہ ہے تو عورتوں کے ساتھ چیٹنگ ہے، واٹس ایپ پر عورتوں سے کالنگ، ویڈیو کالنگ وغیرہ ہے. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرے کہ زنا کے جو چیز زنا کا سبب بننے والا ہے اس کے قریب بھی مت بھٹکو. لہذا گویا کہ نوجوان اور مسلمان بستی والوں کے اوصاف یہی ہے کہ یہ لوگ نہ زنا کرتے ہیں اور نہ زنا کے قریب جاتے ہیں. زنا یا فاحشہ ہے، یعنی یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے اور برا راستہ ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 8واں ادب بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ناحق کسی کو قتل بھی مت کرو، ناحق کسی کو قتل بھی مت کرو. لہذا مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ناحق قتل کرے، مرڈر کرے. 9واں حکم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کا جو مال ہے اس مال میں بھی ناجائز تصرف نہیں کرنا ہے. مثلا کسی کا باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا بھی چھوٹا ہے یا بہن اس کی بیٹی چھوٹی ہے، تو چچا یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کے جائیداد پر، ان کے مال وغیرہ پر قبضہ نہ کر لے اور ان مال کو ہڑپ نہ لے. اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اگلا حکم دے رہے ہیں 10واں حکم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے عہد کر لو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے عہد کر لے، کسی سے کوئی وعدہ کر لے تو اس وعدے کو وہ پورا کرے. ان العہد کان مسئولا، ہم جو دنیا میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں ان وعدوں کے بارے میں قیامت میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے فلاں سے یہ وعدہ کیا تھا. مثلا بہت سارے لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 10 تاریخ کو دے دیں گے، اور 10 تاریخ کو جب سامنے سے فون آتا ہے تو فون سوئچ آف کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم دنیا میں وعدہ کرتے ہو ایک دوسرے سے، قیامت کے دن مسئولہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ 11واں حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بستی میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، بستی والوں میں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب ہم کوئی چیز ناپے تولیں تو اسے برابر سرابر تولیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے. آگے اگلا حکم ہے 12ویں نمبر پر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز پر تم مت جمو. یعنی جس چیز کا ہمارے پاس کوئی نالج نہیں، کوئی علم نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں ہم حجت قائم نہ کریں، اس کے بارے میں ہم بحث نہ کریں. مثلا کوئی بھی بات ہے، کوئی بات چل رہی تھی، آپ کو اس بارے میں پورا نالج نہیں ہے، پورا علم نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کیجئے، تب کوئی نظریہ اور کوئی نظریہ قائم کیجئے گا. بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے گویا کہ منع کیا گیا ہے. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے، تو اس سے ہمیں منع کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان، اسی طرح کان، آنکھ اور دل، سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تم نے جو چیزیں سنا تھا، کان سے تم نے کیا کیا سنا، کیا کیا نہیں کیا. اسی طرح آنکھ سے تم نے کیا کیا دیکھا، اور دل میں تم کس کے خلاف بدگمانی کرتے رہے، کس کے خلاف سازش کرتے رہے، تمہارے دل میں کیا چلتا تھا، ہر ایک کے بارے میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پوچھیں گے. 13ویں نمبر پر ادب بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اترا کر مت چلو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی فضل کیا ہے، تمہارے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، یا تمہیں کوئی کرسی مل گئی، تم پردھان بن گئے یا کچھ بھی بن گئے، تو زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا ہے. ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ تواضع کے ساتھ چلا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین پر اکڑ کر چلو گے تو کیا کر لو گے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے. اکڑ کر چلنے کا تمہارا فائدہ کیا ہوا، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑ کے برابر تم پہنچ سکتے ہو. اللہ کی زمین کو دیکھو، اللہ نے زمین کو کتنا متواضع بنایا ہے، پہاڑ تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے، لہذا اترانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو گویا کہ ہمیں یہ ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا کوئی فضل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے، زمین پر اترا کر گویا کہ نہیں چلنا ہے. پھر 14 آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد مقرر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. شروع میں بھی اللہ نے کہا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، آخر میں بھی اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود مت بناؤ. کسی پیر، کسی بابا، کسی بزرگ کو خدا اور الہ مت بناؤ. دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اور اولاد اور جتنی چیزیں ہیں، عزت، شہرت، سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا اور 14ویں نمبر پر بھی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خدائی میں شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 14 احکامات اور 14 اخلاق اور آداب ذکر کیے ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اندر، یعنی مسلمانوں کی بستی میں اور مسلمانوں کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ جس بستی والوں میں یہ اوصاف ہے کہیں گے کہ وہی مسلمان بستی ہے، اور جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو وہ گویا کہ مسلمان بستی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ تمہیں ملامت کر کے اور تمہیں دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جو انسان ان آداب اور ان اخلاق کے مطابق یہ آداب اپنے اندر پیدا نہ کرے، اس کے خلاف زندگی گزارے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں اسے رسوا بھی کیا جائے گا، اسے ملامت بھی کی جائے گی اور دھکیل کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آداب اور اخلاق بیان کیے ہیں جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو گیا، مسلمانوں کو آداب بھی بیان کر دیے، جو کفار تھے ان کے جو اعتراضات تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور انہوں نے جو باتیں کہی ان میں سے 3 بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گویا کہ بیٹیاں ہیں۔ کل بھی تذکرہ آیا تھا، فرشتوں کو یہ مشرکین اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح آگے ایک آیت میں تذکرہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ ان کا دوسرا اعتراض آخرت پر تھا کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، ہمارے جو ہڈیاں ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہم بکھر جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ان کو گویا کہ شبہ تھا، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ان کا یہ شبہ آ چکا ہے کہ جس خدا نے اس پورے سنسار کو، پورے کائنات کو بنایا، جس خدا نے تمہیں بنایا اور زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، ستارے، یہ جو جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے، جو خدا ان تمام چیزوں کے بنانے پر قادر ہے، جو تمہیں خود ایک مرتبہ پیدا کر چکا ہے، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہم کا بھی جواب دے دیا۔ آگے یہ لوگ ہمارے نبی سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی حصی معجزہ دکھلائیے، حالانکہ ہمارے نبی نے کئی مرتبہ معجزہ دکھلایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور قرآن جو ہے ہمارے نبی کا زندہ جاوید معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور قیامت تک کے لیے ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نبی سے طرح طرح کا مطالبہ کرتے تھے۔ اسی کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا ہے۔ کفار کہتے تھے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ کئی مطالبہ کرتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ لوگ نبی سے کہتے تھے کہ اے نبی، ہم آپ پر ایمان نہیں رہیں گے جب تک کہ آپ، چونکہ مکہ میں کوئی پانی وانی کا سلسلہ تھا نہیں، پہاڑی جگہ ہے، آپ یہاں سے جو ہے ایک چشمہ گویا کہ تیار کر دیجیے اور پہاڑ کو کھود کر ایک چشمہ نکال دیجیے۔ اسی طرح ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے پاس جو ہے کھجور کی، اسی طرح انگور کے باغات نہ ہو، اور ان باغات کے درمیان آپ نہر نہ کھود لیں۔ اور آگے یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، کہ اگر آپ نبی ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں، تو ان کا ایک مطالبہ، بیوقوفانہ مطالبہ یہ تھا کہ آپ آسمان کو ٹکڑے بنا کر ہمارے اوپر ڈال دیجیے، یا یہ کہ ان کا ایک مطالبہ تھا او تأتی باللہ والملائکۃ تقبیلا، یا یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے آمنے سامنے کیجیے کہ ہم اللہ ہی سے گویا کہ کلام کر کے آپ کی تصدیق کریں گے۔ اسی طرح ان کا ایک مطالبہ تھا او یکون لک بیت من زخرف، کہ آپ کے پاس سونے کا کہاں گھر ہے، کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، آپ نبی ہیں تو گویا کہ نبی کے پاس، نبی سے لوگ سونے کا گھر مطالبہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیے، اور اگر آپ آسمان پر چڑھ بھی گئے، حالانکہ چڑھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ آسمان پر چڑھ بھی گئے تب بھی ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، جب تک کہ آپ اللہ کے پاس سے کوئی لکھان لے کر نہ آ جائے، کوئی ایسی کتاب لے کر نہ آ جائے جسے ہم اپنے سامنے رکھ کر پڑھ سکیں۔ گویا کہ اس طرح کے لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے نبی کو ستانا ہے اور تکذیب کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرا رب پاک ہے اور میں نہیں ہوں مگر ایک انسان اور ایک رسول۔ کہ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ جواب دلوا رہے ہیں کہ یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو یہ تو اللہ کی ذات اس پر قادر ہے، معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے، مجھے تو اللہ نے بس ایک رسول اور ایک انسان بنا کر بھیجا ہے، میرا کام صرف میسیج کو ڈیلیور کرنا ہے، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنانے آیا ہوں، مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی اختیار اللہ نے دیا نہیں ہے، لہذا تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا ہی غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے ان مطالبات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز کا حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہے 5 وقتہ نماز ادا کریں، اور تہجد کی نماز کا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
अक़िम अस्सलात लिदुलूक अश-शम्स इला ग़सक़ अल-लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा व मिन अल-लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। अल्लाह ताला आयत में 5 वक्त नमाज पढ़ने और ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। पहले भी आया है कि जितने नवाफिल हैं, नफल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज गोया कि तहज्जुद की नमाज है, इसका अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 9 निशानियाँ देकर भेजी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 तरह की निशानियाँ और मोजिज़ात देकर दुनिया में मबूस किया था, उसका अल्लाह ने तज़किरा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात फ़स्अल बनी इसराईल इज़ा जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्बूरा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई मोजिज़ात दिए थे। नंबर 1 उनको आसा दिया था, इसी तरह यद बैज़ा और उनके ज़ुबान में लुकनत थी, उसे अल्लाह ने सीधा सही कर दिया था और उनके हुक्म से समंदर जो है 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, 12 रास्ते बन गए थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर टिड्डी का अजाब नाजिल किया था, तूफ़ान भेजा था, जूई का अजाब, मेंढक का अजाब, खून का अजाब। ये जो अल्लाह ने इनको 9 मोजिज़े दिए थे, उन मोजिज़ात का जिक्र है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको 9 तरह के अहकामात दिए थे, उनका इस आयत में जिक्र है। और वो 9 अहकामात ये है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आप और आपकी कौम अल्लाह के साथ शिर्क ना करें, चोरी ना करें, ज़िना ना करें, इसी तरह किसी को नाहक कत्ल ना करें और किसी पर झूठा इल्ज़ाम न लगाएं, जादू ना करें, सूद ना खाएं, पाक दामन औरत पर बदकारी की तोहमत न लगाएं और मैदान जंग से पीठ ना फिरे। ये जो अल्लाह ताला ने इनको 9 तरह के अहकामात दिए थे, उसका अल्लाह तज़किरा कर रहे हैं। गोया कि हमें भी ये हुक्म है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, चोरी, ज़िना और जितने ये गुनाह हैं, इन तमाम चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक आयत में फरमा रहे हैं कि क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यामन तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। यहाँ से एक मुशरिकीन के एक शुबा का अल्लाह जवाब दे रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुआ में या अल्लाह कहते, कभी या रहमान कहते, तो मुशरिकीन आप पर इश्काल करते थे, कह रहे ये नबी कैसे हैं, एक खुदा की तरफ हमें बुलाते हैं और ये खुद 2 खुदा को पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया है कि देखो खुदा तो एक ही है, इबादत के लायक एक ही ज़ात है, लेकिन उसके कई नाम हैं, अस्माए हुस्ना जिसको कहा जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला के तकरीबन 99 नाम हैं। और एक हदीस में बशारत भी दी गई है कि जो आदमी इन 99 नाम को याद कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की गोया के उसको गारंटी दे रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह के नबी जो कभी अल्लाह को अल्लाह के नाम से, कभी रहमान के नाम से, कभी रहमान रहीम के नाम से, मुख्तलिफ सिफाती नामों से जो याद कर रहे हैं, इससे ये लाजिम नहीं आता कि खुदा कई हो गए, बल्कि खुदा और इबादत के लायक ज़ात एक ही है, अलबत्ता उनके कई नाम हैं, 99 नाम हैं जो हम तमाम को याद होने चाहिए। उसका अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया है। उसके बाद आगे एक आयत में अल्लाह के नबी को हुक्म, इसी आयत में हुक्म है वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, कि आप तिलावत जो कर रहे हैं कुरान की नमाज में, न बहुत ज़्यादा ज़ोर से कीजिए, न बहुत आहिस्ते कीजिए, बल्कि एतदाल के साथ। लिहाजा ये हुक्म हमें भी है कि हम कुरान की तिलावत करें तो मौका महल देखकर कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जमात में साथी आते हैं, मस्जिद में कुछ साथी सोए हुए हैं, अब किसी को ज़ौक़ चढ़ा है तिलावत करने का, वो ज़ोर ज़ोर से तिलावत करें, तो जाहिर सी बात है सोने वाले साथियों को तकलीफ़ होगी। मौका महल देखकर कि कब हम ज़ोर से पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, दूसरों को तकलीफ़ नहीं होगी, और कब हम ऐसे कि हमें आहिस्ते पढ़नी चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। वह अगर तिलावत में एतदाल का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म, एक आयत में, इससे ऊपर एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं व कुरानन फरक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। कुरान मुक़द्दस हम तमाम को मालूम है कि कुरान मुक़द्दस बारी मतलब आहिस्ता आहिस्ता उतरा है, तदरीजन उतरा है, एक साथ नाजिल नहीं हुआ, अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल किया है। उसकी हिकमत अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हमने जो कुरान को हिस्सा हिस्सा किया है, क्यों किया है। लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्सिन, ए नबी ताकि आप ठहर ठहर कर लोगों के सामने बयान कीजिए। पहली किताबें एक साथ लिखकर अल्लाह ताला दे देते थे, लेकिन जब कुरान की बारी आई तो कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, बल्कि कुरान 2 मरतबा कुरान का नुज़ूल है। एक मरतबा लोहे महफूज से आसमानी दुनिया तक एक बार की नाजिल हुआ, फिर आसमानी दुनिया से हमारे नबी के सीने पर जो उतरा है थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें हिकमत यह है कि आप ठहर ठहर कर लोगों को बयान करें, ताकि एक साथ अगर सारी चीज़ें दे देते तो एक साथ तमाम चीज़ों पर अमल करना बहुत मुश्किल होता। अल्लाह ताला ये चाह रहे थे कि धीरे 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 इंसान का मिजाज बने, माहौल बने और वो धीरे धीरे अहकामात पर अमल करे।
ورنہ پہلی امتوں کا حال دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے کر بھیجا گیا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، پہاڑ کو ان کے سروں پر کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ تو ایسے بھی قوم گزرے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ایک حکمت کی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو اور انسان تھوڑے تھوڑے احکامات پر عمل کرے، دھیرے دھیرے عمل کرتے کرتے ان کے اندر کیپیسٹی اور صلاحیت بن جائے اور پھر آخر میں وہ ایسا بن جائے کہ پورے قرآن پر عمل کر سکے۔ تو یہ حکمت ہے گویا کہ قرآن کو آہستہ آہستہ اور تدریجاً نازل کرنے میں۔ تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے۔ پھر یہاں پر آیت سجدہ بھی ہے، قرآن میں جہاں بھی آیت سجدہ ہے وہاں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تو ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہے، گویا کہ انسان کا مزاج بنایا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کے درمیان کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے اس حکم کو آپ بجا لائیے، کوئی حکمت سننے کی اور کوئی وجہ اور کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آیت کے جو سجدے 14 جگہ ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ کفار سے کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے کہا، ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی، تو ایسے موقع پر سجدے کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سجدہ کرا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو نافرمانی کی لیکن ہم مسلمان گویا کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے اور آپ کی بات سن کر چلیں گے۔ اور کہیں پر جو سجدے کی آیت ہے اللہ نے کسی فرشتے کی یا کسی نبی کے سجدے کو یا ان کی کوئی حکایت نقل کی ہے، تو اللہ نے ہم تمام لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جس طرح اس نبی نے سجدہ کیا یا کسی فرشتے نے کیا تو تم بھی گویا کہ ان کے طریقے کے مطابق ان کی اقتداء کرو۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں سجدے کی آیتوں میں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا حکم دے رہے ہیں، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، لہذا خدا تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ کو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں ہمیشہ ایک ہی ماننا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جیسا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کفار مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے یا اولاد سے یا بیوی سے ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام خرافات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ہمیں گویا کہ یقین رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہی حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور آج جو ہے آدھا ہی پڑھا ہو سکا، آدھا پارہ سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف بہت ہی اہم صورت ہے، انشاءاللہ کل اس کو ہم سنیں گے، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 طرح سے ہم مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کل اسے ہم سنیں گے۔ روزانہ ایک اچھی بات سنتے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کریں گے۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے۔ غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے کسی ایسی بات کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ آدمی اس بات کو سن لے تو اسے تکلیف ہو، دل میں رنج ہو کہ یار میرے بارے میں میری یہ بات وہ مجلس میں کیوں کہہ رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ اور غیبت ایسی بیماری ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، بلکہ مسجدوں میں بھی ہم بات کرتے کرتے جب بات سے بات نکل لی ہے تو پھر کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور ہم غیبت میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے بڑی سخت وعید کی ہے، قرآن نے ایک جگہ کہا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو ہم کسی بھائی کا گوشت کھائیں گے نہیں، اوپر سے وہ مردار ہو، مرا ہوا ہو، مرے ہوئے سے تو ایسے ہی گھن آتی ہے، مردار کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، تو غیبت کرنا گویا کہ مردار کا گوشت کھانا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا تو ابھی آیا، فاحشہ ہے، بری بیماری ہے، لیکن غیبت کرنا اس سے بھی بری چیز ہے، لہذا ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ اب سوال آخری یہ ہے کہ اگر ہم نے کبھی کسی کی غیبت کر لی ہے، کر ہی لی ہوگی، کوئی ایسا ہم میں سے تو ہوگا نہیں جو پاک دامن ہو، تو اس کا تدارک ہم کس طرح کریں گے؟ تو حدیث میں بھی اس کے تدارک کا حکم ہے اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے غیبت کی ہے، اگر اس کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ باتیں اڑائی ہے تو آپ پہلے جائیے اس سے جا کر معافی مانگیں، اور معافی مانگنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھول کھول کر ساری باتیں بتائیں، اجمالی طور پر بھی مطلب مختصراً بھی کہ بھائی میں نے اگر آپ کے سامنے کبھی گستاخی کی ہے، آپ کی کوئی حق تلفی کی ہے، آپ کو کبھی بدنام کیا ہے، ستایا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ نہیں کہنا میں نے آپ کی غیبت کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کہنے میں شرم محسوس ہوگی، آپ ایسے ہی مطلب گول مول انداز میں بھی اس سے معافی کرا سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، ہو سکے جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کی ہم نے غیبت کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان سے ہماری ملاقات ممکن نہیں ہے، تو اس کے تدارک کا حدیث میں تذکرہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں، اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا ہے۔ لہذا اس عمل سے یعنی اس کے لیے اگر ہم دعائے مغفرت کریں گے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کا درجات بلند کر دے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیبت کے گناہ سے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آدھا مہینہ بلکہ اس سے بھی کم ہے، یا اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جہنم سے ہم تمام کی حفاظت فرما، جنت کا ہم تمام کے حق میں فیصلہ فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنا آسان فرما۔ الہ العالمین اسلامی معاشرے کے جو 14 آداب سنے گئے، الہ العالمین اس کے مطابق ہم تمام کو اور پوری بستی والوں کو چلنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بستی کو مسلمانوں کی صحیح معنی میں مسلمانوں کی بستی بنا، قرآن کی روشنی میں حدیث کے بتلائے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما، ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ و ذریتہ اجمعین برحمتک۔